پہلی بات جو ہے وہ اس پیراڈائم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اختلاف کے آداب میں سب سے اہم بات ہے کہ میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے کہ میں اختلاف کے قابل ہو سکوں، اس لیے کہ مجھے سارا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جن کا میڈیکل سے تعلق ہے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری جو آنکھ ہے وہ 7 فریکوینسیز کے درمیان کی 7 اسپیکٹرم سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی۔ بنفشی ٹاپ پر ہے جسے وائلٹ کہتے ہیں، بنفشی، نیلا، آسمانی، سبز، زرد، نارنجی، سرخ، جو ایک ریڈ باٹم لائن ہے اور بنفشی اوپر لائن ہے۔ یہ 7 رنگوں کے یہ ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، اور وائلٹ سے اوپر الٹرا وائلٹ ہے، اور الٹرا وائلٹ کا اسپیکٹرم کتنا ہے اس کو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ریڈ سے نیچے انفرا ریڈ ہے، اس انفرا ریڈ کا اسپیکٹرم کتنا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس پورے اس ہال کو دیکھیں، اس ہال میں یہ جو ایک لکیر لگی ہوئی ہے، اس لکیر کے ایک کونے کے اوپر ایک ذرہ جو لگا ہوا ہے، شاید اس ذرے کی اس پورے کمرے کی نسبت کوئی نہ کوئی اہمیت ہو، مگر ہمیں جتنا نظر آ رہا ہے اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر سارا اسپیکٹرم ہمیں نظر آنے لگ جائے تو یہ دنیا تو ویسی ہو ہی نہیں جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ دنیا تو اس سے بہت مختلف ہے۔ اسی طرح 20 سے 20,000 ڈیسیبل تک ہم آواز سن سکتے ہیں، اس کے نیچے کی آوازیں ہم نہیں سن سکتے جن کو ہم انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کی نہیں سن سکتے جن کو ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اور وہ آوازیں الٹرا ساؤنڈ جو ہیں وہ پرندوں کو سنائی دے جاتی ہیں، کتوں کو سنائی دے دیتی ہیں، سانپ کو سنائی دے جاتی ہیں۔ اگر ہمیں ان کو بھی لمیٹڈ سنائی دیتی ہیں، اگر ہمیں ساری سنائی دینے لگ جائیں تو آپ کے خیال میں یہ دنیا ویسی ہوگی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ہم صرف 3 ٹیسٹ یہاں پہچان سکتے ہیں، کڑوا، میٹھا اینڈ ساور، بس 3۔ اور لیکن آپ کے خیال میں جو چیز ہمیں پھیکی نظر آتی ہے اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ٹیسٹ بڈی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر اسی طرح ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اگر آپ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ میری اور آپ کی ذرا سی بھی حیثیت نہیں، اور اس بے حیثیتی کی حالت کے اندر انسان یہ دعویٰ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہی صحیح ہے اور اس کی بنیاد پر میں تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا، اس سے زیادہ احمق شخص کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں اس موضوع کے بارے میں یہ ساری تمہید کے ساتھ آپ کو صرف 3 کانسیپٹس بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا کانسیپٹ تو یہ سمجھنا یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے ایبسولوٹ علم کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میرا جو لینز ہے یہ لینز بہت ہی گدلا ہے، اس کے اندر میری اپنی انسیکیورٹیز ہیں۔ اس میں صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں، ہم سارے مذہبی لوگ ہیں، ہم سب ایک بلیف سسٹم کے اوپر کر رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ اس بلیف سسٹم کے لینز سے اس کا لینز ڈیفرنٹ ہو، اور میں اس دعوے پر کہ میرا یہ لینز ہے میں دوسرے بندے کو قتل کرنے پر تیار ہو جاؤں، تو یہ بات سائیکولوجیکلی اور فیکچولی تو بالکل ہی غیر مناسب بات ہے، یہ بالکل ہی غیر مناسب بات ہے۔ تو اس لیے میں صرف 3 لفظ ان کی تشریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف میں جو پہلا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں، کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہوں، اور جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں وہ اس لینز کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہوتا ہوں جو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور وہ لینز کیسے بنا ہے وہ میں نے آپ کو پوری کہانی سنا دی ہے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ جو بچپن میں تھپڑ پڑا ہوا تھا نا، اس تھپڑ نے لینز کے اندر ایک دبا ڈال دیا ہے۔ جو بچپن میں ہمیں کہانیاں سنائی گئی ہیں نا، دیکھیں میں ایک بات کئی دفعہ میں نے دہرائی ہے، میری نانی اماں کہتی تھیں کہ نمک اگر زمین پہ گر گیا نا تو قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا۔ اب مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ یقین کریں میرے ہاتھ سے نمک تھوڑا سا گر جائے نا میرا دل وہیں پکڑا جاتا ہے، کیونکہ وہ لینس بنا ہوا ہے میرا۔ اس وقت میری نزدیک میری نانی اماں کی بڑی اہمیت تھی، اب اگر کوئی نمک گرا رہا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اور یہی سارا کچھ ہمارے پورے عقائد کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جی، کہ ہمارا جو لینز ایسا بن گیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ جب بھی ہمارا کسی سے اختلاف ہو اپنی آئیڈینٹی پہ غور کرے کہ جو میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مثلا میں ایک کالج کا پرنسپل تھا، اب میں کمرے میں آیا، کوئی اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا۔
اب میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ میں پرنسپل ہوں قائد اعظم میڈیکل کالج کا. اب یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ غلط آئیڈینٹی ہے, کیونکہ میں تو جاوید اقبال ہوں, پرنسپلی کا کام مجھے دیا گیا ہے, میرا تو جاوید اقبال ہوں. میری بات سمجھائے گا؟ اگر میں نے اپنی آئیڈینٹی غلط بنائی ہے تو میں 50 لوگوں کو اپنا دشمن سمجھ کے اگلے دن اکیڈمک کونسل میں دیکھوں گا ان کو میں کیا کرتا ہوں. اور جب انہوں نے کوئی اور مجھے جائز کام کیا, کیونکہ میری آئیڈینٹی, آپ برا نہ منائیے گا, اسی طرح یہ آئیڈینٹی کہ میں مسلمان ہوں, یہ آئیڈینٹی کہ میں پاکستانی ہوں, یہ جو میں نے مسلمان کہا ہے, میں اس پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اس وقت بابوزو بیٹھا ہوں اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھیں, اور میں اپنے اس پورے یقین کے ساتھ جو کہ اللہ کا واحد لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں, اس سارے پیراڈائم کے ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم اس بات سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کچھ کریں گے تو ہمارا ہر صورت اس پہ اختلاف ہوگا. اور اس کو سب ڈیوائیڈ کر لے کہ میں تو مسلمان ہوں, میں تو سنی ہوں, سنیوں میں بریلوی ہوں, بریلوی میں اہل سنت ہوں یا اہل سنت ول جماعت ہوں یا اہل سنت وا جماعت ہوں. وا جماعت ہوں تو میں وہاں کا ہوں یا وہاں کا ہوں. اچھا میں ارائی ہوں کہ جٹ ہوں؟ اگر میں ارائی ہوں تو میں ارائی جلندری ارائی ہوں کہ میں امرتسری ارائی ہوں, میں پنجابی ارائی ہوں کہ میں سرائکی ارائی ہوں. اور اس کو جتنا مرضی آپ نیچے لے جائیں. پلیز آپ یاد رکھیے, اگر زندگی میں آپ کا جس سے بھی اختلاف ہے, آپ ڈیپ ڈاؤن اس کو دیکھیں گے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہماری آئیڈینٹی ہوگی جو فالس آئیڈینٹی ہوگی. ہم اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہوں گے جو میں نہیں ہوں, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں سے لڑ رہے ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی پرابلم آپ کا اختلاف کا ہو, اس کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے اس نے بات کی, یہ ہوتا کون ہے کہنے والا, یہ والی بات ہماری فالس آئیڈینٹی. لہذا پرسنالٹی کریکٹر کے مقابلے میں انڈیویجوالٹی کریکٹر میں اگر آپ آداب اختلاف سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو اپنے اوپر محنت کر کے اپنی ٹرو آئیڈینٹی تلاش کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں, ایکچولی ہماری ٹرو آئیڈینٹی کوئی ہے ہی نہیں, ہم کچھ ہیں ہی نہیں. ہمارے ایک بہت دوست تھے, سر کے جونیئر تھے اور میرے سینئر تھے, ڈاکٹر تنویر صاحب, آرتھوپیڈک کے پروفیسر تھے. ان جیسا حسین آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. حسین آدمی تھے, اسکواش کھیل رہے تھے فاطمہ میڈیکل کیمپ کے سامنے, ایک دم گرے. ان کی آئیڈینٹی تھی کہ وہ ترین ہیں فیملی کے, ان کی آئیڈینٹی تھی کہ بہت حسین آدمی ہے, ان کی آئیڈینٹی تھی کہ آرتھوپیڈک سرجن ہے. ان کی آئیڈینٹی, ایک دم وہ آئیڈینٹی کا سافٹ ویئر نکلا, وہ بیچارے نہ گئے, اور پھر وہ وہاں گئے تو لیکن ان کو برین ڈیتھ ہو گئی, اور وہ اس وقت سے بیڈ کے اوپر بالکل ایسے لیٹے ہوئے, جس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں ویجیٹیٹو اسٹیٹ. ویجیٹیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولی اور گاجریں. یعنی میں اور آپ, ہمارے اندر سے ایک سافٹ ویئر نکل جائے تو ہم کہاں کے مسلمان, کہاں کے جٹ, کہاں کے پنجابی, کہاں کے سرائکی, کہاں کے سرجن, کہاں کے کسی کا خامد, کہاں کا میں کسی کا بیٹا, کہاں کا میں کچھ اور کرنے والا. مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے. ایک چھوٹا سا ہماری چپ یہاں سے دماغ سے نکل جائے. تو اس لیے ہم سب کو اس بات پر مرنے سے پہلے یقین کر کے جانا چاہیے کہ ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم بالکل بے حیثیت ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. تو ہم اگر اپنی آئیڈینٹی کو درست کر لیں گے, ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا.